آج میں آپ کے سامنے 110 اہم سوالات و جوابات کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مثنوی کدم راؤ پدم راؤ بہمنی خاندان کے کس سلطان کے زمانے میں لکھی گئی؟ تو اردو کی پہلی مثنوی فخر الدین نظامی کی کدم راؤ پدم راؤ 1421 سے 1435 کے درمیان احمد شاہ بہمنی کے دور میں لکھی گئی ہے۔ اس مثنوی میں 1032 اشعار ہیں۔ 1033واں شعر جو ہے وہ نامکمل ہے۔ اس مثنوی کو جمیل جالبی نے مرتب کیا تھا اور یہ مثنوی جو ہے بحر متقارب میں ہے۔ اس مثنوی کا واحد نسخہ عمر یافعی کے پاس تھا اور مثنوی کدم راؤ پدم راؤ اردو کی پہلی مثنوی ہے۔ بوستان خیال یہ سراج اورنگ آبادی کی مثنوی ہے۔ موازنہ انیس و دبیر کے مصنف علامہ شبلی نعمانی ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی کی پیدائش 1857 میں ہوئی تھی۔ 1914 میں علامہ شبلی نعمانی کا انتقال ہوا۔ حدائق الانظار کس داستان کا حصہ ہے؟ تو حدائق الانظار بوستان خیال کا ترجمہ ہے جو خواجہ امان دہلوی نے کیا تھا، اور یہ بوستان خیال کا سب سے اہم ترجمہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ مچھر کس کا انشائیہ ہے؟ مچھر خواجہ حسن نظامی کا انشائیہ ہے۔ آگ کا دریا سب سے پہلے کب شائع ہوئی؟ تو آگ کا دریا ناول سب سے پہلے 1959 میں شائع ہوئی ہے۔ قرۃ العین حیدر کی یہ ناول ہے۔ قرۃ العین حیدر 1927 میں پیدا ہوئی ہیں اور 2007 میں قرۃ العین حیدر کا انتقال ہوا ہے۔ قرۃ العین حیدر کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے ستاروں سے آگے 1947 میں۔ 1949 میں ان کا پہلا ناول ہے میرے بھی صنم خانے، اور 1990 میں ان کی آخری ناول ہے چاندنی بیگم۔ مہم نے آفتاب کا طلوع کو غروب دیکھا، شفق کی سرخی دیکھی ہے، خوشنما اور خوشبودار پھول دیکھے ہیں، خوشنوا چڑیا دیکھی ہیں، نغمہ خواں ندیاں دیکھی ہیں، ناچتے ہوئے آبشار دیکھے ہیں۔ مذکورہ عبارت کس کی ہے؟ تو یہ عبارت منشی پریم چند کی ہے۔ مہم نے آفتاب کا طلوع کو غروب دیکھا، شفق کی سرخی دیکھی ہے، خوشنما اور خوشبودار پھول دیکھے ہیں، خوشنوا چڑیا دیکھی ہیں، نغمہ خواں ندیاں دیکھی ہیں، ناچتے ہوئے آبشار دیکھے ہیں۔ یہ عبارت منشی پریم چند کی ہے۔ نوفل بادشاہ کا کردار کس داستان میں آیا ہے؟ تو نوفل بادشاہ کا کردار جو ہے یہ داستان باغ و بہار میں آیا ہے۔ باغ و بہار میر امن کی داستان ہے۔ رکن الدین خورشاہ کس ناول کا کردار ہے؟ رکن الدین خورشاہ فردوس بری کا کردار ہے۔ فردوس بری جو ناول ہے یہ عبدالحلیم شرر کی ہے۔ عبدالحلیم شرر 1860 میں پیدا ہوئے ہیں۔ 1931 میں عبدالحلیم شرر کا انتقال ہوا۔ کسی چیز کی ایسی وجہ بیان کرنا جو حقیقی نہ ہو لیکن ظاہر طور پر پسندیدہ اور نادر ہو کیا کہلاتی ہے؟ تو یہ حسن تعلیل کہلاتی ہے۔ حسن تعلیل۔ فدا وطن پہ جو آدمی دلیر ہے وہ، جو یہ نہیں تو فقط ہڈیوں کا ڈھیر ہے وہ، کس کا شعر ہے؟ تو یہ شعر پنڈت برج نارائن چکبست کا ہے۔ پنڈت برج نارائن چکبست 1882 میں پیدا ہوئے ہیں۔ پنڈت برج نارائن چکبست کی پہلی نظم ہے حب قومی۔ 1894 میں انہوں نے اس نظم کو کشمیری پنڈتوں کے جلسے میں پڑھی تھی، اور ان کا جو مجموعہ کلام ہے وہ ہے صبح وطن۔ طبقات الشعراء یہ قدرت اللہ شوق کا تذکرہ ہے۔ فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک، یہ قصیدہ مرزا محمد رفیع سودا کا ہے۔ فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک۔ نظم ہندوستانی بچوں کا قومی گیت اقبال کے مجموعے بانگ درا میں شامل ہے۔ پیغمبران سخن یہ کس کے مصنف کون ہیں؟ تو پیغمبران سخن کے مصنف علی سردار جعفری ہیں۔ ایک چادر میلی سی پر بیدی کو کون سا انعام ملا؟ تو ایک چادر میلی سی پر راجندر سنگھ بیدی کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا۔ غزل شاعری نہیں عطر شاعری ہے، فراق گورکھپوری کا قول ہے۔
نقوش زندہ یہ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو نقوش زندہ سجاد ظہیر کے خطوط کا مجموعہ ہے نقوش زندہ۔ میں عورت ہوں کمزور ہوں اوچھی ہوں، تم مرد ہو مضبوط ہو عالی ہمت ہو، پریم چند کے کس کہانی کی یہ عبارت ہے؟ یہ نگاہ ناز کی یہ عبارت ہے، پریم چند کی یہ کہانی ہے نگاہ ناز کہ میں عورت ہوں کمزور ہوں اوچھی ہوں، تم مرد ہو مضبوط ہو عالی ہمت ہو۔ گنج خوبی کس کا ترجمہ ہے؟ گنج خوبی انوار سہیلی کا ترجمہ ہے۔ شعور کی رو کی تکنیک پر لکھا گیا پہلا ناول لندن کی ایک رات شعور کی رو کی تکنیک پر لکھا گیا پہلا ناول ہے۔ نظم ہندی مسلمان اقبال کے کس مجموعہ میں شامل ہے؟ نظم ہندی مسلمان اقبال کے مجموعہ ضرب کلیم میں شامل ہے، ضرب کلیم میں یہ نظم ہندی مسلمان شامل ہے۔ عبد القادر نے اقبال کے مجموعہ بانگ درا کی کس نظم کو بانگ درا کا دل کہا ہے؟ تو نظم شمع و شاعر کو عبد القادر نے علامہ اقبال کے مجموعہ بانگ درا کی دل کہا ہے۔ ناول کی جگہ وہاں ہوتی ہے جہاں تاریخ کے صفحے سادہ ہوتے ہیں، کس کا قول ہے؟ تو یہ علی عباس حسینی کا قول ہے کہ ناول کی جگہ وہاں ہوتی ہے جہاں تاریخ کے صفحے سادہ ہوتے ہیں۔ علی عباس حسینی کا یہ قول ناول کی جگہ وہاں ہوتی ہے جہاں تاریخ کے صفحے سادہ ہوتے ہیں۔ مولوی عبدالحق کی جائے پیدائش میرٹھ ہے، میرٹھ میں مولوی عبدالحق پیدا ہوئے ہیں۔ جھیلم میں ناؤ پر اور آنگن یہ کس کی ناول ہے؟ یہ دونوں ناول کرش چندر کی ہے، کرش چندر کی ناول ہے، کرش چندر کی کہانیاں ہے، ناول میں کہہ رہا ہوں کہانیاں ہے۔ جھیلم میں ناؤ پر اور کرش چندر کی کہانیاں جھیلم میں ناؤ پر اور آنگن جو ناول ہے وہ خدیجہ مستور کی ہے، اور آنگن جو افسانہ ہے یہ کرش چندر کا ہے۔ جھیلم میں ناؤ پر اور آنگن یہ دونوں افسانہ کرش چندر کا ہے۔ ناول زندگی کی کتاب ہوتی ہے، یہ قول ڈی ایچ لارنس کا ہے، ڈی ایچ لارنس کا یہ قول ہے کہ ناول زندگی کی کتاب ہوتی ہے۔ ڈی ایچ لارنس کا یہ قول ناول زندگی کی کتاب ہوتی ہے۔ اور علی عباس حسینی کا یہ قول کہ ناول کی جگہ وہاں ہوتی ہے جہاں تاریخ کے صفحے سادہ ہوتے ہیں۔ ایوان غزل میں جیلانی بانو نے کس شہر کی تہذیب کی عکاسی کی؟ ایوان غزل جو کہ جیلانی بانو کی ناول ہے، اس ناول میں ایوان غزل میں جیلانی بانو نے کس شہر کی تہذیب کی عکاسی کی ہے؟ تو حیدرآباد شہر کے تہذیب کی عکاسی کی ہے جیلانی بانو نے اپنے ناول ایوان غزل میں۔ طلسم اجرام اجسام کا تعلق کس داستان سے ہے؟ تو طلسم اجرام اجسام کا تعلق بوستان خیال سے ہے۔ متنی تنقید کے مصنف خلیق انجم ہیں۔ پریم چند کون سا رسالہ نکالتے تھے؟ تو پریم چند ہنس رسالہ نکالتے تھے۔ کاغا سب تن کھائیو چن چن کھائیو ماس، دوئی نئے نامت کھائیو پیا ملن کی آس۔ اس گیت کے ٹکڑے کو قرۃ العین حیدر نے کس افسانے میں استعمال کیا ہے؟ کہ کاغا سب تن کھائیو چن چن کھائیو ماس، دوئی نئے نامت کھائیو پیا ملن کی آس۔ اس لوک گیت کے ٹکڑے کو قرۃ العین حیدر نے اپنے افسانے نظارہ درمیان ہے میں استعمال کیا ہے۔ قرۃ العین حیدر نے اپنے افسانہ نظارہ درمیان میں ہے میں استعمال کیا ہے اس لوک گیت کے ٹکڑے کو کہ کاغا سب تن کھائیو چن چن کھائیو ماس، دوئی نئے نامت کھائیو پیا ملن کی آس۔ تاثراتی تنقید کو کس ناقد نے جدید تنقید یا تخلیقی تنقید کہا ہے؟ تو تاثراتی تنقید کو اسپنگارن نے جدید تنقید یا تخلیقی تنقید کہا ہے۔ اسپنگارن نے تاثراتی تنقید کو جدید تنقید یا تخلیقی تنقید کہا ہے۔ انقلاب کس کا ناول ہے؟ تو انقلاب جو ہے خواجہ احمد عباس کا ناول ہے انقلاب۔ تو انقلاب خواجہ احمد عباس کا ناول۔ تاثراتی تنقید کو اسپنگارن نے جدید تنقید یا تخلیقی تنقید کہا ہے۔ انقلاب خواجہ احمد عباس کا ناول ہے۔ منٹو نے اپنے افسانے کھول دو میں سکینہ کو کتنی مرتبہ مردہ قرار دیا؟ سعادت حسن منٹو نے اپنے افسانے کھول دو میں سکینہ کو کتنی مرتبہ مردہ قرار دیا ہے؟ تو 4 مرتبہ منٹو نے اپنے افسانہ کھول دو میں سکینہ کو 4 مرتبہ مردہ قرار دیا ہے۔ ظہور نرگس و گل جلوے سمیع و بصیر، نسیم نکہت گل مظہر و لطیف و خبیر۔
یہ شعر کس کے قصیدے کا ہے؟ تو یہ شعر ذوق کے قصیدے کا ہے، ذوق کے قصیدے کا یہ شعر ہے۔ ظہور نرگس و گل جلوائے سمیع و بصیر، نسیم نکہت گل مظہر و لطیف و خبیر، یہ ذوق کے قصیدے کا یہ شعر ہے۔ باغ و بہار کا پہلا درویش کس کا بیٹا تھا؟ تو باغ و بہار کا پہلا درویش ملک یمن کے سوداگر کا بیٹا تھا۔ دوسرا جو درویش تھا وہ فارس کا تھا، تیسرا عجم کا، اور چوتھا جو سوداگر تھا وہ چین کا تھا۔ فسانہ عجائب، شغوفہ محبت اور شرار عشق، یہ تینوں تصانیف رجب علی بیگ سرور کی ہے۔ رجب علی بیگ سرور کی تصنیف ہے شغوفہ محبت اور شرار عشق۔ شرار عشق بھی رجب علی بیگ سرور کی تصنیف ہے۔ شرار عشق رجب علی بیگ سرور کی تصنیف ہے۔ شہزادہ جان عالم، انجمن آرا اور ملکہ مہر نگار کس داستان کا کردار ہیں؟ تو یہ تینوں کردار رجب علی بیگ سرور کی داستان فسانہ عجائب کا کردار ہیں۔ شبلی کے خطوط کا تیسرا مجموعہ کس نے ترتیب دیا؟ تو علامہ شبلی نعمانی کے خطوط کا تیسرا مجموعہ منشی امین الدین زبیری نے ترتیب دیا تھا۔ علامہ شبلی نعمانی کے خطوط کا تیسرا مجموعہ منشی امین الدین زبیری نے ترتیب دیا تھا۔ خواجہ امان دہلوی نے کس داستان کا ترجمہ کیا؟ تو خواجہ امان دہلوی نے بوستان خیال کا حدائق الانظار کے نام سے ترجمہ کیا ہے۔ غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ تو غزل جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ گلاب کی واپسی کس کا ڈرامہ ہے؟ گلاب کی واپسی خواجہ احمد عباس کا ڈرامہ ہے۔ خطبات احمدیہ کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ تو خطبات احمدیہ 12 حصوں پر مشتمل ہے۔ دریائے عشق، جوش عشق اور خواب و خیال، یہ تینوں کس کی مثنویاں ہیں؟ تو دریائے عشق، جوش عشق اور خواب و خیال یہ تینوں مثنویاں میر تقی میر کی ہیں۔ انداز نظر اور حرف آشنا یہ دونوں کس کے شعری مجموعے ہیں؟ انداز نظر اور حرف آشنا یہ دونوں جاں نثار اختر کے شعری مجموعے ہیں۔ یگانہ کی غزلوں کا انتخاب گنجینہ کس نے مرتب کیا؟ یگانہ کی غزلوں کا انتخاب گنجینہ کو سردار جعفری نے مرتب کیا ہے۔ یاس یگانہ چنگیزی کی غزلوں کا انتخاب گنجینہ کو سردار جعفری نے مرتب کیا ہے۔ خواجہ احمد عباس کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ تو خواجہ احمد عباس کا پہلا افسانہ ابابیل ہے۔ بیرن ہمری ناؤ پڑی بیچ سمندر دھار، کھیون ہارو چل بسے اب پار کرو نہ کر کنار۔ قرۃ العین حیدر نے اس گیت کے ٹکڑے کو کس ناول میں استعمال کیا ہے؟ تو چاندنی بیگم میں قرۃ العین حیدر نے اس گیت کے ٹکڑے کو اپنے ناول چاندنی بیگم جو کہ ان کا آخری ناول ہے اس میں استعمال کیا ہے۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ یہ شعر علامہ اقبال کی کس نظم سے ماخوذ ہے؟ تو یہ شعر علامہ اقبال کی نظم ذوق و شوق سے ماخوذ ہے کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ علامہ اقبال کی نظم ذوق و شوق سے یہ شعر ماخوذ ہے۔ فضل الدین منٹو کے کس افسانے کا کردار ہے؟ فضل الدین جو ہے منٹو کے افسانہ توبہ ٹیک سنگھ کا کردار ہے۔ فضل الدین منٹو کے افسانہ توبہ ٹیک سنگھ کا کردار ہے۔ آثار الصنادید کا دوسرا ایڈیشن کب شائع ہوا؟ تو آثار الصنادید کا دوسرا ایڈیشن 1854 میں شائع ہوا تھا۔ آثار الصنادید کا دوسرا ایڈیشن 1854 میں شائع ہوا تھا۔ حقیقت کو اس کے مختلف شکلوں میں پہچاننے کے لیے ہر افسانے کے مواد کا مطالعہ سماجی اور معاشی رجحانات، طبقاتی تضاد اور جہد و حیات کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ یہ کس نقاد کا بیان ہے؟ تو یہ احتشام حسین کا بیان ہے کہ حقیقت کو اس کی مختلف شکلوں میں پہچاننے کے لیے ہر افسانے کے مواد کا مطالعہ سماجی اور معاشی رجحانات، طبقاتی تضاد اور جہد حیات کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ یہ احتشام حسین کا قول ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ مصرع علامہ اقبال کی کس نظم سے ماخوذ ہے؟ تو یہ مصرع علامہ اقبال کی نظم طلوع اسلام سے ماخوذ ہے۔ بادشاہ ملک صادق اور حبشی مبارک کس داستان کا کردار ہے؟ تو یہ دونوں کردار باغ و بہار کے ہیں، بادشاہ ملک صادق اور حبشی مبارک۔ انگارے کے مصنفین نفسیاتی نقطہ نظر سے فرائڈ، فنی نقطہ نظر سے جیمز جوائس اور معاشی نقطہ نظر سے کارل مارکس کے مقلد تھے۔ یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ قول آل مسرور کا ہے کہ انگارے کے مصنفین نفسیاتی نقطہ نظر سے فرائڈ، فنی نقطہ نظر سے جیمز جوائس
اور معاشی نقطہ نظر سے کارل مارکس کے مقلد تھے، یہ آل مسرور کا قول ہے۔ میر انیس نے لکھنؤ کے باہر کہاں مرثیہ پڑھا؟ تو میر انیس نے لکھنؤ کے باہر حیدرآباد میں مرثیہ پڑھا ہے۔ غالب بحیثیت محقق قاضی عبدالودود کی کتاب ہے۔ مارگریٹ، جیمز کراسلے اور میری پاول کس ناول کا کردار ہے؟ تو یہ تینوں سپارۂ دل کا کردار ہیں۔ کس داستان کا ترجمہ انگریزی، فرانسیسی، پرتگالی اور لاطینی زبان میں ہوا ہے؟ تو ان تمام زبانوں میں جس داستان کا ترجمہ ہوا ہے وہ ہے باغ و بہار۔ باغ و بہار داستان کا ترجمہ انگریزی میں، فرانسیسی میں، پرتگالی میں اور لاطینی زبانوں میں ہوا ہے۔ ہندوستانی ترقی پسند ادیبوں کے پہلے صدر کون مقرر ہوئے؟ ہندوستانی ترقی پسند ادیبوں کے پہلے صدر ملک راج آنند مقرر ہوئے تھے۔ ہندوستانی ترقی پسند ادیبوں کے پہلے صدر ملک راج آنند مقرر ہوئے تھے۔ میں ایک میاں ہوں، یہ کس کا انشائیہ ہے؟ تو یہ پطرس بخاری کا انشائیہ ہے۔ ڈاسنا اسٹیشن کا مسافر، یہ کس شاعر کی نظم ہے؟ تو ڈاسنا اسٹیشن کا مسافر یہ اختر الایمان کی نظم ہے۔ تیری آمد کی تصدیق تیرے جلووں کے نثار، آ میری قبر پہ آ حشر کا سامان بھی لا، یہ شعر فانی بدایونی کا ہے۔ فریب ہستی اور سہاگن بیوہ کس کی نظمیں ہیں؟ فریب ہستی اور سہاگن بیوہ یہ دونوں نظمیں جوش ملیح آبادی کی ہیں۔ جوش ملیح آبادی کی یہ دونوں نظمیں ہیں، فریب ہستی اور سہاگن بیوہ۔ فریب ہستی اور سہاگن بیوہ یہ دونوں نظمیں جوش ملیح آبادی کی ہیں۔ جانوروں میں گدھا سب سے بیوقوف سمجھا جاتا ہے۔ جب ہم کسی پرلے درجے کا احمق کہنا چاہتے ہیں تو اسے گدھا کہتے ہیں۔ یہ عبارت کس کے افسانے کی ہے؟ تو یہ پریم چند کے افسانے کی ہے کہ جانوروں میں گدھا سب سے بیوقوف سمجھا جاتا ہے۔ جب ہم کسی کو پرلے درجے کا احمق کہنا چاہتے ہیں تو اسے گدھا کہتے ہیں۔ یہ عبارت پریم چند کے افسانے کی ہے۔ مستقبل اور مدرسہ علی گڑھ کس کی نظمیں ہیں؟ تو مستقبل اور مدرسہ علی گڑھ یہ دونوں اکبر الہ آبادی کی نظمیں ہیں۔ نقد الشعراء کا مصنف قدامہ ابن جریر، نقد الشعر قدامہ ابن جعفر کی تصنیف ہے۔ شبیہ الحسن کا تعلق کس تنقیدی دبستان سے ہے؟ تو شبیہ الحسن کا تعلق نفسیاتی تنقید سے ہے۔ دونوں غالب اور گوئٹے اقلیم سخن کے بادشاہ ہیں۔ تہذیب و تمدن، تعلیم و تربیت، فطرت زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں جس پر دونوں کا اثر نہ پڑا ہو، شاعری کا دونوں پر خاتمہ ہو گیا۔ یہ خیالات کس کے ہیں؟ دونوں، یعنی غالب اور گوئٹے اقلیم سخن کے شہنشاہ ہیں۔ تہذیب و تمدن، تعلیم و تربیت، فطرت زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں جس پر دونوں کا اثر نہ پڑا ہو، شاعری کا دونوں پر خاتمہ ہو گیا۔ یہ خیالات عبد الرحمن بجنوری کے ہیں۔ آیادستان قاضی عبدالودود کی کتاب ہے۔ کون سا تذکرہ محمود شیرانی نے مرتب کیا ہے؟ محمود شیرانی نے تذکرہ مجموعہ نغز قدرت اللہ کے مجموعہ نغز کو محمود شیرانی نے مرتب کیا ہے۔ اردو شہ پارے یہ ڈاکٹر محی الدین قادری زور کی کتاب ہے۔ اردو شہ پارے ڈاکٹر محی الدین قادری زور کی کتاب ہے اردو شہ پارے۔ سیر زندگی یہ کس کا مضمون ہے؟ تو سیر زندگی محمد حسین آزاد کا مضمون ہے۔ سیر زندگی۔ بیر بہوٹی یہ سرور جہان آبادی کی نظم ہے۔ ناول معصومہ عصمت چغتائی کی یہ نظم کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ تو ناول معصومہ 5 ابواب پر مشتمل ہے۔ لیچیاں، آلوچے اور الائچیاں یہ افسانہ جو ہے منٹو کا افسانہ ہے، یہ ایک ہی افسانہ ہے، لیچیاں، آلوچے اور الائچیاں۔ قطب مشتری میں مشتری ابتدا میں کس نام سے مشہور تھی؟ تو قطب مشتری میں مشتری ابتدا میں بھاگمتی کے نام سے مشہور تھی۔ مضامین پطرس کے پہلے ایڈیشن پر کس کا دیباچہ کس نے لکھا؟ تو مضامین پطرس کے پہلے ایڈیشن پر دیباچہ رشید احمد صدیقی نے لکھا تھا۔ قاضی صاحب کی تحریروں سے تحقیق کو جو طاقت اور عناصر ملتے ہیں ان میں ظاہری سطح پر سب سے نمایاں چیز تحقیق کی زبان ہے اور وہ اسلوب جو معنویت سے معمور اور رنگینی سے محفوظ ہے۔ قاضی عبدالودود کے تعلق سے یہ رائے کس کی ہے کہ قاضی صاحب کی تحریروں سے تحقیق کو جو طاقت اور عناصر ملتے ہیں ان میں ظاہری سطح پر سب سے نمایاں چیز تحقیق کی زبان ہے اور وہ اسلوب جو معنویت سے معمور اور رنگینی سے محفوظ ہیں۔ قاضی عبدالودود کے تعلق سے یہ رائے رشید حسن خان کی ہے۔ پھول سرخ ہیں یہ کس کا افسانہ ہے؟ پھول سرخ ہیں کرشن چند کا افسانہ ہے۔ تسلسل یہ نظم اختر الایمان کی ہے۔ اختر الایمان کی نظم ہے تسلسل اختر الایمان کی نظم ہے۔
نذیر اکبر آبادی کے کس نظم کو مجنو گورکھپوری نے روسو کے معاشراتی عہد نامہ کے مماثل قرار دیا ہے؟ تو کلجک کو روسو کے معاشراتی عہد نامہ کے مماثل قرار دیا ہے مجنو گورکھپوری نے نذیر اکبر آبادی کی نظم کلجک کو۔ منٹو کے افسانوی مجموعہ چوغد میں کل کتنے افسانے ہیں؟ تو منٹو کے افسانوی مجموعہ چوغد میں ٹوٹل 9 افسانے ہیں۔ ہم ہیں کعبہ، ہم ہیں کعبہ، ہم ہیں بت خانہ، ہم ہی ہیں کائنات، ہو سکے تو خود کو بھی ایک بار سجدہ کیجئے۔ یہ شعر مجروح سلطان پوری کا ہے کہ ہم ہیں کعبہ، ہم ہیں بت خانہ، ہم ہی ہیں کائنات، ہو سکے تو خود کو بھی ایک بار سجدہ کیجئے۔ مجروح سلطان پوری کا یہ شعر ہے۔ ناول آگ کا دریا میں سرجو ندی کے کنارے شیام کرن گھوڑے پر سوار سے کون اترتا ہے؟ تو ابو منصور کمال الدین ناول آگ کا دریا میں سرجو ندی کے کنارے شیام کرن گھوڑے سے اترتا ہے۔ حالی نے مرزا غالب کا مرثیہ کس حیت میں لکھا ہے؟ تو حالی نے مرزا غالب کا مرثیہ ترکیب بند میں لکھا ہے۔ اختر الایمان نے اپنی کس نظم کو دوسری جنگ عظیم کے پس منظر بتایا ہے؟ تو کلو پترا کو اختر الایمان نے دوسری جنگ عظیم کا پس منظر بتایا ہے۔ انگارے کی جلن سے گھبرا کے اس نے ہاتھ کھینچا تو روپیہ نیچے گر گیا، جلدی سے اٹھا کر پھر ایک بار نوٹ دیکھا، روپے پر 3 شیروں کی تصویریں بنی تھیں۔ یہ عبارت جیلانی بانو کے کس افسانے سے ماخوذ ہے؟ تو یہ عبارت عدو سے ماخوذ ہے۔ میری موت خواجہ احمد عباس کا افسانہ ہے۔ پطرس بخاری نے مضمون لاہور کا جغرافیہ میں خیالی طلبہ کی کون سی قسم بتائی ہے؟ تو خیالی طلبہ کی تیسری قسم ہے۔ قابوس نامہ عنصر المعالی کی کتاب ہے۔ یہ آپ کا شعور نہیں جو آپ کے وجود کو طے کرتا ہے، اس کے برعکس یہ آپ کا سماجی وجود ہے جو آپ کے شعور کو طے کرتا ہے۔ یہ مارکس کا بیان ہے کہ آپ کا شعور نہیں جو آپ کے وجود کو طے کرتا ہے، اس کے برعکس یہ آپ کا سماجی وجود ہے جو آپ کے شعور کو طے کرتا ہے۔ یہ کارل مارکس کا بیان ہے۔ بیرم اور ارسلان آغا حشر کشمیری کے ڈرامہ سفید خون کا کردار ہیں۔ بابو بیدی کے کس افسانے کا کردار ہے؟ تو بابو یہ تلادان کے کردار ہے۔ کتاب کا کفن کرشن چند کا افسانوی مجموعہ ہے۔ لاجونتی کے پاکستان سے واپسی کی خوشخبری سندر لال کو لال چند دیتا ہے۔ لاجونتی کی پاکستان سے واپسی کی خوشخبری سندر لال کو لال چند آ کر سناتا ہے۔ طلوع اسلام نظم اقبال کے کس مجموعہ میں شامل ہے؟ تو طلوع اسلام نظم علامہ اقبال کے مجموعہ بانگ درا میں شامل ہے۔ نمک کا دروغہ پریم چند کا افسانہ ہے۔ بیدی کے افسانوی مجموعہ دانا دوام کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ تو بیدی کے افسانوی مجموعہ دانا دوام کا پہلا افسانہ بھولا ہے۔ اقرار میں تھی جو بے حیائی، شرمائی، لجائی، مسکرائی، یہ شعر کس مثنوی کا ہے؟ تو یہ شعر گلزار نسیم کا ہے۔ چھوئی موئی عصمت چغتائی کا افسانہ ہے۔ زبیدہ خواجہ احمد عباس کا ڈرامہ ہے۔ زبیدہ خواجہ احمد عباس کا ڈرامہ ہے۔ نرنگ خیال کے کس مضمون میں ذیلی سرخیاں وقت، غصہ، عشق، افواہ، شہرت اور حسن کی پیری ہے؟ تو اردو انگریزی انشاء پردازی کے کچھ خیالات۔ نرنگ خیالات کا مضمون ہے اردو انگریزی انشاء پردازی کے کچھ خیالات، اس میں یہ تمام ذیلی سرخیاں آئی ہیں۔ زمین نور کی ہے آسمان نور کا ہے، جدھر دیکھو ادھر سما نور کا ہے، یہ شعر سر البیان کا ہے۔ زمین نور کی آسمان نور کا ہے، جدھر دیکھو ادھر سما نور کا ہے، یہ شعر سر البیان میں آیا ہے۔ افسانہ گولی منٹو میں گولی میں نمبر 1 ٹینس پلیئر کون ہے؟ تو افسانہ گولی میں نمبر 1 ٹینس پلیئر طلعت ہے۔ افسانہ گولی میں نمبر 1 ٹینس پلیئر طلعت ہے۔ طور معنی یہ فردوس بری کا کردار ہے۔ لارڈ جائنس سے عظیم ادب کی ٹوٹل 5 خوبیاں بیان کی ہیں۔ لفظ اکبر میں کل کتنے صوتی رکن ہیں؟ اکبر تو ٹوٹل 2 صوتی رکن ہیں۔ غبار خاطر کے کل کتنے خطوط پر مشتمل ہے؟ تو غبار خاطر ٹوٹل 24 خطوط پر مشتمل ہے۔ روشنی کی رفتار قرۃ العین حیدر کا افسانوی مجموعہ ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ اہم سوالات و جوابات رکھ دیے ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے ہوں گے۔ اس طرح کی ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں، اور ابھی تک آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔